بیک ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن ہے، خصوصی پروگرام ہے، جس کے اندر ہم نے استقبال رمضان، فضائل رمضان کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے ہے کہ جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے، اسے قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے اللہ رب العزت جس سے وہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا جو ہے وہ اللہ رب العزت ایک روزے دار کو روزہ کے افطار کے اوپر جو ہے وہ کتنی بڑی فضیلت سے نواز رہے ہیں۔ حدیث ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، قرآن اور روزہ جو ہے وہ اس شخص کی قیامت والے دن شفاعت کریں گے، شفیع بن جائیں گے۔ یعنی روزہ بھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی روزہ دار کے لیے قیامت والے دن جب اس کا حساب کتاب ہوگا اور اس کے گناہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے تو یہ شفاعت کریں گے دونوں، روزہ بھی اور قرآن مجید بھی اس شخص کی، اور اس وقت اس کے وہ کام آئیں گے جب کوئی چیز کام آنے والی انسان کے لیے نہیں ہوگی۔ تو رضا جیسے آپ فرما رہے تھے، افطار کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو افطار کرائے گا گویا اس نے ایک بندہ آزاد کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ حوض کوثر پر میں اسے سیراب کروں گا کہ وہ قیامت تک پیاسا نہیں رہے گا۔ یہ افطار کرانے کا ثواب ہے اور پانی پلانے کا ثواب ہے۔ ایک مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تب پھر آپ کی بات ہم سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مریضوں کے سلسلے میں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وبا ہوئی ہے، کرونا کے نام سے لوگ جو ہے وہ بیماری آئی ہوئی ہے۔ تو میں یہ نقطہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو بیماری ہے یا جن کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، وہ یقیناً اس سے پرہیز کریں۔ یعنی ڈاکٹر کا حکم اس وقت ایسے ہے جیسے ایک مفتی کا فتویٰ ہوتا ہے، کیونکہ بیماری کے حوالے سے ڈاکٹر کا وہ اتھارٹی ہے۔ اگر کچھ لوگ مریض ہیں تو کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو جی مریض ہیں، ہمیں نقصان پہنچا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس روزے کا ثواب نہیں ہوگا، اس روزے کا گناہ ہوگا۔ جیسے ایسے ہے کہ جو شخص سفر میں جاتا ہے اس پر روزہ نہیں ہے، تو پیغمبر نے فرمایا اگر سفر میں کوئی روزہ رکھے اور مر جائے تو اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس نے ہمارے حکم کی عدولی کی ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ اس میں حضرت ایک اور پہلو بھی تو ہے نا کہ اس وقت کے سفر میں اور آج کے سفر میں فرق بھی تو بہت آ گیا نا۔ آج کا دور جدید دور آ گیا، جہازوں کا دور ہے، گاڑیوں کا دور ہے، لگژری گاڑیوں کا دور ہے۔ سفر ہے، ہزار ہے۔ آپ جہاز پہ بھی جائیں، آپ کو بتائے گا یہاں سے آپ کراچی جاتے ہیں 2 گھنٹے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ 2 گھنٹے کی جو تکلیف انسان کو اذیت پہنچی اس 2 گھنٹے کی وہ 1 دن کے برابر ٹھیک ہو گیا۔ احتیاط ضروری ہے۔ لہٰذا مریضوں کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص مریض ہے اور ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے کہ تو روزہ نہ رکھو، تو وہ اس کو خدا ویسے ہی باقی عبادتیں وہ کرے، قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، عبادت کرے، تو خدا تبارک و تعالیٰ اس کا جبران کر دے گا۔ لیکن وہ یہ ہے کہ زبردستی بیماری بھی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، وہ اس کو پرہیز کرنا چاہیے، اور خصوصاً آج کل کی جو بیماری آ رہی ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جس طرح سے بہت زیادہ اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، فضائل رمضان کے اعتبار سے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کو رمضان کے اندر اتارا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتری زبور وہ بھی رمضان المبارک میں، حضرت ابراہیم کے صحیفے بھی رمضان المبارک میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات بھی رمضان المبارک میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی رمضان المبارک میں۔ تو اس اعتبار سے اہمیت کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیں، اصل روزے کے بارے میں بھول گیا ہوں کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ روزہ جو ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ بھی صاف بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ روزہ جو ہے کہ صرف ہمارے پر امت مسلموں پر واجب نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلی والی امتوں پر بھی روزہ واجب تھا۔ لذا اگر آپ انبیاء کے حالات میں پڑھیں تو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، البتہ کیفیت میں فرق ہے۔ وہ روزے جو انبیاء رکھتے تھے اور وہ روزے جو ہمارے ہاں ہیں ان میں فرق ہے۔ تو لذا یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ روزہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پر آ کر تکمیل اس کی ہو گئی ہے، کیونکہ جو روزے باقی امتوں میں تھے تو کہیں 3 دن کا روزہ ہے، کہیں
ایک دن چھوڑ کے بعد انبیاء حضرت داؤد کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے انہوں نے ایک 30 دن پورے روزے رکھے ہیں. تو روزے جو ہیں یہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک تھے, اور ہمارے پیغمبر اسلام بھی مبعوث ہونے سے پہلے بھی روزہ رکھتے تھے. یعنی جب وہ نبی نہیں بنے تھے, اعلان نبوت نہیں ہوا تھا, تب بھی آپ نے 1 مہینہ پورے روزے رکھے ہیں. اور جب مبعوث ہوئے جب مبعوث ہوئے ہیں تو روزہ جو ہے وہ پہلے سال سے واجب نہیں ہوا. یہ روزہ جو ہے یہ مدینے میں 2 ہجری سے واجب ہوا ہے. اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جو پہلے 13 سال آپ نے مکے میں گزارے ہیں اس میں آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. ہر ہفتے میں خود بھی رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی کہتے تھے کہ روزہ رکھے. لیکن اس طرح یہ 30 روزے اور ماہ رمضان کی یہ جو آیہ مبارک ہے کتب علیکم الصیام, یہ 2 ہجری کے بعد سے روزہ واجب ہوا ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے. تو اس سے پہلا جو حصہ ہے تمام انبیاء روزہ رکھتے تھے, اور تمام امتوں کے لیے خدا فرما رہا ہے قرآن مجید میں, اگرچہ اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ امتیں روزہ نہیں رکھتی تھی, خود انبیاء رکھتے تھے, لیکن بہرحال قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ سب روزہ رکھتے ہیں. اہمیت ہے. اس میں یہ جو قرآن کریم کا اترنا ہے, پھر یہ دیگر جو انبیاء کے میں نے نام لیے ان کو جو صحیفے اور خود کا نازل ہونا ہے, اس کی اہمیتوں پر روشنی ڈالی ہے. اس لیے کہ یہ دیکھیں نا ہمارے جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ مہینہ ہے, اگر میں یہ کہوں کہ نہیں, دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ خود کتاب الہی جو ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سب نبیوں پر خدا نے نہیں اتارا, فقط وہی انبیاء تھے جن کو اولو العزم پیغمبر ہم کہتے تھے. تو اس کتابوں کی ایک اہمیت ہے کہ احکام خدا, اس لیے کہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے رمضان مبارک میں. تو یہ عظمت خدا نے ہمارے نبی کو عطا کی ہے کہ قرآن مجید اتارا ہے, اور پھر اس کی عظمت بھی یہی ہے کہ ماہ مبارک ہے رمضان میں. البتہ خوب اس میں اختلاف ہے کہ یہ قرآن مجید ایک مرتبہ اترا ہے یا تدریجی اترا ہے. تو اس میں بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک مرتبہ نہیں اترا, تدریجی اترا ہے. بعض کہتے ہیں کہ تدریجی بھی اترا ہے لیکن ایک مرتبہ ماہ رمضان میں بھی خدا نے اتارا ہے. حضرت اس میں ماہ رمضان المبارک کی چونکہ ہم فضیلت کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو ایک حدیث میرے سامنے ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی تک جو ہے وہ پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان المبارک کے حوالے سے نازل 5 چیزیں جو ہے وہ مخصوص کی گئی ہیں. پہلی ہے کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں. جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, اور رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. حضرت اس حدیث کے اوپر بھی آپ ظاہر ہے کہ جب کتنی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے روزے کی, کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. جب ملائکہ دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے نا, پوری کائنات ایک روزہ دار کے لیے جو ہے نا وہ خدا آخر میں اس کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے. شب قدر میں تو علیحدہ سے مغفرت ہوتی ہے, لیکن جو آخری رات ہے اس میں الگ سے مغفرت کر دی جاتی ہے. بس وہ آخری رات تکمیل ہو جاتی ہے. علیحدہ سے مراد یہ مزدور تو اس کی مزدوری کے دینے کا جب مغفرت ہو گئی تو ہو گئی نا. یہ جو کہتے ہیں کہ آخری رات تکمیل ہو جاتی ہے, یعنی جو خدا نے مغفرت کی ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز رہ گئی ہے تو گویا وہ مغفرت کامل ہو جاتی ہے اس شخص کی, کہ وہ بالکل اس کے گناہ جو ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں. اب فرمایا ہے کہ توبوا الی اللہ من ذنوبکم, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں توبوا الی اللہ من ذنوبکم وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء. یہ نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس بیٹھے رہے یا سوئے رہے. ٹھیک ہے سونا بھی عبادت ہے, لیکن فرمایا کہ ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی توبہ اور ہاتھ بلند کریں خدا کے دربار میں. تو خود فرمایا کہ جو میرے دروازے پہ آئے وہ مجھ سے نا امید نہیں واپس پلٹ سکتا. آپ کی اس بات سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر پہلا قدم رکھا تو آمین کہا, دوسرا رکھا تو آمین کہا, تیسرا رکھا تو آمین کہا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آج آپ نے ایک غیر معمولی کام کیا, یہ آمین کہا. تو فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے, وہ شخص ہلاک ہو جائے. تو میں نے آمین کہہ دیا. یہ جب اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شقی ہے وہ شخص
من حرما من غفران اللہ فی هذا الشہر، ہاں، جو ماہ رمضان میں اپنی معافی تلافی نہ کرا سکے خدا سے اور خدا کے دربار میں اپنے گناہ معاف نہ کرائے، فرمایا اس سے شقی تک انسان کو. حضرت آخر میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، گناہوں سے بچنے کا کوئی نمول نسخہ بتائیں گے، کیسے بچا جائے گناہوں؟ بس گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں اللہ کی اطاعت کرے. اگر انسان خدا کی اطاعت کرے، جن چیزوں کو خدا نے ہم پر واجب قرار دیا ہے ان کو انجام دیں، اور فقراء اور مساکین ان کی مدد کریں. ٹھیک، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک حقوق الناس ہے، ایک حقوق العباد ہے. عبادت اور لوگوں کی دیکھ بھال. اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان میں بھی نہیں، پورے سال میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقراء، غرباء، مساکین، نادار لوگوں کی مدد کرتا ہے تو ان کے صدقے میں خدا اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس کا رزق بھی زیادہ کرے گا. بہت شکریہ حضرت آپ کے وقت کے لیے. ناظرین